انسان کی اندرونی کیفیت کی وجہ سے اس کے ظاہری جسم پر بھی اثرات مرتب ہوتے۔ مثلا اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہو تو بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روٹین سے ہٹ کر آدمی کو کوئی خوشی ملی ہو تو وہ آنسو بھی آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے، جنہیں خوشی کے آنسو کہتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں، باقی جسم کی جو کیفیات بدلتی ہیں، انسان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جو ذریت آدم میں سے نبیوں میں سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ذریت آدم کے نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی کشتی میں سوار کیا تھا۔ وہ انسان جو کشتی میں سوار تھے انہی کی آگے نسل چلی، اس لیے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پھر بعض نبی ایسے ہیں جن کی ذریت میں سے زیادہ نبی ہوئے، اور ان کا بھی بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ذریت سے، وَإِسرائیل، اور حضرت اسرائیل کی ذریت سے۔ حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نسل میں سے یہ انبیاء تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی اور منتخب فرمایا۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ رحمان کی آیات سے کیا مراد ہے؟ رحمان کی آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور پہلی کتابوں کی آیات بھی ہیں۔ جتنی بھی آیات ہیں وہ پہلی کتابوں کی آیات ہوں یا قرآن کی آیات ہوں، چونکہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا بھی ہے، جن کو ہم نے منتخب فرمایا۔ تو چنیدہ اور برگزیدہ یعنی منتخب کردہ بندوں میں سے ٹاپ آف دی لسٹ تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ خروا سجدا وبکیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے رسولوں پر جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کا اثر ہوتا ہے ان کے اوپر۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بطور خاص آپ نے وہ مثال سنی ہوگی جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر تو اتارا گیا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن سنوں۔ مطلب ایک یہ ہے کہ میں خود پڑھوں،
لیکن یہ کوئی اور شخص پڑھ رہا ہو اور میں اس سے سن رہا ہوں، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے۔ تو خیر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، بڑھتے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ کھڑا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسبک، بس کرو، کافی تلاوت ہو گئی، اب بس کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے آنکھیں اٹھا کر نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو نبی علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے۔ آپ کی گویا کہ آنکھیں بہہ رہی تھی۔ یہ بات انہوں نے پہلے نوٹ نہیں کی، یہ توجہ ہے نا، یہ بات انہوں نے پہلے نوٹ نہیں کی۔ اس لیے نوٹ نہیں کی کہ وہ ادب کے ساتھ آنکھیں جھکا کر پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ کی آیات کی تاثیر ہے اور اس منظر کا اظہار ہے کہ جب اللہ کے نبیوں پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں بکیہ، اور وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ رونے کا منظر ہے اللہ کے ایک چنیدہ اور برگزیدہ پیغمبر کی طرف سے کہ آپ اللہ کی آیات سن کر رو رہے ہیں۔